بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو کا کمپلیٹ طریقہ۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا صرف شک ہے، یقین نہیں ہے، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ سہو کے معنی ہے بھول جانا، یعنی نماز میں بھول کر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ رکعت کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ کتنی پڑھی ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ضروری ہے۔ مثلا اگر یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو 1 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ سہو کر لیں، ایسے یا تو اس کی 4 پوری ہو جائیں گی اور یا 1 زیادہ یعنی 5 ہو جائیں گی، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا۔ سجدہ سہو کرنے کی صحیح اور بہتر شکل یہ ہے کہ آخری تشہد میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 زائد سجدے کریں، جس طرح کے عام رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور پھر مزید کچھ پڑھے بغیر سلام پھیر دیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ نماز ہو گئی۔ ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور چھوٹی ہوئی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھے گا، اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ 3 یا 4 رکعت والی فرض یا واجب نماز میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا بھول گیا بلکہ کھڑا ہونے لگا تو اگر نچلا آدھا دھڑ بھی سیدھا نہیں ہوا، یعنی ٹانگیں سیدھی نہ ہوئی ہوں، تو بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا ہو تو اب نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر 4 رکعت پڑھ لے، فقط اخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے گا اور التحیات پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا اور سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا۔ اگر نماز میں کئی بھول ایسی ہو جائیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو سب غلطیوں کی طرف سے 1 سجدہ سہو یعنی 2 سجدے، 1 مرتبہ سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی بھول ہو جائے تو بھی پہلے کیا ہوا سجدہ سہو کافی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتر نماز میں دعائے قنوت لوٹا کر پڑھنے یا دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوا کرتا۔ جن نمازوں میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، اگر ان میں سورت ملانا بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائیں
تو بعد کی 2 رکعتوں میں صورت ملائیں اور سجدہ سہو کریں۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں صورت ملانا بھول جائیں تو آخری 2 رکعتوں میں سے ایک میں صورت ملائیں اور سجدہ سہو کریں۔ اگر نہ پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملائی نہ آخری 2 میں ملائی اور بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا، تب بھی نماز 100% ہو جائے گی۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز، نفل نماز میں پہلے قعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس لیے نفلوں یا غیر موقدہ سنتوں کے درمیان قعدہ میں اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ لے یا التحیات 2 دفعہ پڑھ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر الحمد کے بعد بقدر ضرورت قرات کر چکنے کے بعد صورت میں کہیں اٹک جائے اور یاد نہ آتا ہو تو فوراً رکوع کر دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں کم از کم اتنی دیر لگی کہ جس میں 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے تو اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں ہوا کرتا کیونکہ اس کو لمبی قرات سمجھا جائے گا، اور التحیات اگر پہلے قعدہ میں دوبارہ پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قعدہ میں پڑھی ہے تو واجب نہیں ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز کے پہلے قعدہ میں التحیات کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھنے لگا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد یا زیادہ پڑھ دے، تو جہاں یاد آئے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ دیا تو نماز ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، البتہ اگر پوری الحمد شریف پڑھ کر پھر تمام صورت لوٹائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز میں قرات کر دے یا بلند آواز والی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، البتہ اگر اتنی تھوڑی قرات کی جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلا 2-3 لفظ بلند یا آہستہ پڑھ دیے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قعدہ میں بھولے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں اور بقیہ رکعتیں پڑھ لیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ہو جائے گی۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلا بول پڑا یا سینہ قبلہ کی طرف سے پھیر گیا، تو 2 رکعت نفل ہو گئیں اور 1 بیکار ہو گئی اور نماز پھر سے پڑھنی ہوگی۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں بھولے سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دیر لگ گئی یا التحیات للہ والصلوات پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑھا یا کم وقت بیٹھا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا تو اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھیں بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا اور سجدہ سہو پھر بھی واجب ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن جان کر یا بھول کر ادا نہ کیا، یہاں تک کہ درود اور دعا پڑھنے لگا تو اب سجدہ سہو کر لیں، اور اگر ایک طرف یا دونوں طرف سلام بھی پھیر لیا تب بھی جب تک نماز توڑنے والی کوئی چیز بات نہ ہو جائے پھر بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے، اب بھی نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہوگا۔